لیکن نام کے حوالے سے بنیادی طور پہ بات یاد رکھیے گا، ایک حدیث ہے جو متفقہ حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، بچے کا سب سے پہلا حق باپ پر ہے، لیکن یہاں والد کہہ کر والدہ کو خود نکال دیا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نام کی اتھارٹی جو دی جاتی ہے، باپ اتنا مظلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے کما کما کے مر جائے گا، نام رکھے گی تو بیگم رکھے گی۔ اب جیسے ابھی بہن نے بات کی، بہت اچھی بات کی، تو جس حدیث میں کہیں والد دیا گیا ہے تو وہاں والدہ کا جگہ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی شاید یہ سمجھ میں آتی ہے میرے ناقص گمان میں، چونکہ دیکھیے خواتین کا میلان مختلف جگہوں پہ رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک سیریل چل رہا ہے بہت اچھا، اب اس پہ ایک نام دیکھ لیا، اب چاہے وہ کسی جھاڑی کا نام ہے، کسی خوشبو کا نام ہے، اچھا اگر پوچھ بھی لوگ یہ مانا کہاں ہے، گوگل پہ دیکھا تھا، بھائی گوگل پہ تو پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے، گوگل پہ ہمیں جیسے لوگ تو اٹھا کے نام ڈال رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا اسلام کی تعلیمات ختم ہو گئی جب گوگل سے جا کے نام دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ، لیکن نام ہمیشہ وہ ہو جو بامانہ صاحب نے بیان کیا، افضل الاسماء اسماء الانبیاء ثم اسماء العبودیہ، سب سے بہترین نام انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہے۔ پھر فرمایا اگر عبودیت کے حساب سے نام رکھنے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ نام جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، یہ براہ راست نہ رکھو، عبد کی لگاؤ تاکہ شرک کی بو بھی نہ آنے پائے۔ اور فرمایا آپ نے ایک بنیادی بات یہ ہو گئی۔ پھر دوسری بات نام کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے صاحب نے بیان کیا، ہم کوشش یہ کریں نام وہ رکھیں کہ نام جب وہ بچے کو نام آپ بار بار کال کر کے بلاتے نا تو اثرات بہرحال بچے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا نام جب آپ نے رکھ دیا، اب ایک دوسری مصیبت ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا اس کو نک نیم بنا دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ عرفیت پائی جاتی تھی، ہندوستان پاکستان جب تقسیم ہوا تو یہ تھے، مثلا اب وہ مثال دے دوں، کوئی بھی نام، کوئی سے بھی نام، دیکھیں اب اس میں بنیادی بات عرض کروں، اگر تو نام انبیاء کرام کا ہے، اہل بیت اطہار میں سے، صحابہ کرام میں سے کسی کا نام ہے تو اس کو پھر شارٹ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ پھر نام کی عظمت کا حرف آئے گا۔ جی ایسا نام ہے، جیسے آپ آف کیمرہ کہہ رہے تھے، اب عرفان سے افی کوئی کر لے تو کر لے، بلکہ میں تو اس کو اور شارٹ بتاتا ہوں، آپ اسے اف کر لیں، پھر یا بھی کیوں کہہ رہے ہیں، اسے اف کر لیں آپ، اللہ دوسرا بیٹا دے اس کا نام بٹ کر لیں آپ۔ بالکل سو بھی ہو سکتا ہے۔ نام دیکھیے ایسے ہو رہے ہیں جیسے موبائل کی سیریز آ رہی ہے، ایچ کی سیریز، ایچ کی سیریز، نام انبیاء کرام کے نام پہ رکھے۔ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، اگر کسی کو برا لگے تو 2 پکوڑے زیادہ کھا لے افطار کے۔ دیکھیے شفاعت ہمیں رسول اللہ کی چاہیے، جی بالکل، ساتھ ہمیں اہل بیت کی اٹھنا ہے، نام ہم اصحاب کرام کا لے رہے ہیں، اور نام وہ رکھنے کہ جن کا تعلق نہ انبیاء کرام سے، نہ اصحاب میں، نہ صحابہ میں، نہ اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا، بڑی خوبصورت گفتگو چل پڑی ہے ماشاءاللہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے کا نام لے کے پکاریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس بندے کا نام ٹھیک نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پھر اس کا نام نہیں لیں گے، اس کی ولدیت سے اسے پکارا جائے گا۔ اس لیے بھی حکم ہے شریعت اسلامیہ میں کہ آپ نام ٹھیک رکھیں۔ کیا مطلب نام ٹھیک نہ ہو؟ اب نہ ٹھیک ہو، نام کون سے ہوئے؟ مطلب جس طرح میں نے پہلے ایگزامپل کے طور پہ عرض کیا کہ کچھ نام حضور کے سامنے آئے، حضور نے ان کے نام تبدیل کیے۔ ایسی کوئی لسٹ یا کوئی ایسی انفارمیشن جس طرح مرحا ہے، یہ نام ہے، یہ لسٹ کے نام مسلمان نہ رہے؟ جس طرح مرحا ہے، مرحا ایک خاتون کو کہا جاتا تھا، یہ ام جمیل کو بھی کہا جاتا تھا، ابو لہب کی جو بیوی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاتون بھی تھی، لیکن جب وہ دوسری خاتون مسلمان ہوئی تو حضور نے ان کا نام تبدیل فرمایا۔ مرحا نام ہی اترانے والی ہے، شیخی کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، اب اس کے اثرات آج ہی ختم ہو گئی۔ دوسرا حضور نے فرمایا نائلہ نام نہ رکھو۔ کیا نام رکھو؟ نائلہ۔ نائلہ بہت ہوتے ہیں نام، بہت زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں نا اس کی وضاحت ہونی چاہیے، آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات جانی چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ اصاف، یہ 2 بت ہیں جن بتوں کی مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے پوجا کی جاتی تھی، اور یہ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کے ناموں پہ نام نہ رکھو، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جہاں آپ باقی معاملات میں علماء اکرام سے رجوع کرتے ہیں نا، نکاح پڑھانا ہے، جنازہ پڑھانا ہے، باقی معاملات ہیں، تو آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے ٹاؤن میں، آپ کی سٹی میں کوئی نہ کوئی شیخ الحدیث ہوگا، کوئی عالم ہوگا۔ جیسے اروا ایک نام ہے، حسین کو حکین کر دیا۔ سیلیبریٹیز جو ہیں آج کل کی ہماری، وہ حسین ہے، وہ یہ سمجھ رہے حسین سے اچھا نام کیا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں حکین، ذرا ماڈرن لگے گا۔ لوگ کچھ غلط بولتے ہیں، وہ نام بگاڑنا، نام بگاڑنا، لوگ خراب حکین ہے ان کا نام، نام کو بگاڑ کر لینا یہ بھی شرعاً ناجائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دوسرے کے نام کو بگاڑ کر لے رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس کا حق مار رہے ہو۔ فرمایا کیوں حق مار رہے ہو؟
فرمایا یہ اس کا حق ہے، اس کا ماں باپ نے یہ نام رکھا ہے، اس کے پورے نام کے ساتھ اسے پکارا جائے. جس طرح آپ نے پہلے وضاحت کر دوں میں ضروری ہے. جیسے حکین میں نے کہا، حکین کا کوئی فونک کوئی کسی قسم کا عربی سے فارسی سے کوئی ملتا ہے؟ جو حکین آپ نے کوئی لفظ سنا ہے؟ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق کچھ نہیں. یعنی اگر کوئی وہ ایک ٹھیک ہے. ہاں اچھا مفتی صاحب ایک بات ایک اور جو مجھے کچھ عجیب لگتی ہے ہمیشہ، اتنے وہ بتایا کہ انبیاء کے نام رکھیں، ناموں کے ساتھ لوگ محمد لگاتے ہیں پہلے کہ جی برکت کے لیے، اس کے بعد پھر جب بلاتے ہیں اس بچے کو تو ڈانٹتے ہوئے غصے سے، کبھی کبھی کچھ سخت بات کہہ دینی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. دیکھیں یہ ہمارے کلچر، یہ ہماری تہذیب، بڑا نام ساتھ لگا دیا، آپ کیسے سختی سے بچے کو بلا سکتے ہیں؟ اس کو ڈانٹتے ہوئے میں تمہارے ساتھ یہ کروں گی، میں یہ، اور برے الفاظ سے بلانا. ہمارے بعض کلچرز میں، بعض تہذیبوں کے اندر نام محمد اس لیے بھی نہیں رکھا جاتا کہ لوگ بگاڑ کے لیں گے. یہ ہماری تہذیبوں کا معاملہ ہے. امام برہان الدین اور بڑے بڑے ہمارے صوفیاء، ابھی ہمارے ایک بزرگ فوت ہوئے پیر مختار الدین شاہ صاحب، یہ وہ شخصیات تھیں کہ جو بغیر وضو کے لفظ محمد اپنی زبان سے لیتے بھی نہیں تھے. ہمارے ابھی ہمارے ایک دوست ہیں پیر احسان الحق صاحب الحسینی، وہ پچھلے دنوں میرا بیٹا گیا ہوا تھا تو میرے بیٹے کو اشارہ کر کے بلا رہے ہیں. میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا اس وقت میرا وضو نہیں ہے. اپنی زبان سے انہوں نے لفظ محمد نہیں لیا. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کا نام، ابھی اب انٹرو میں بیٹھے نا جی، آپ مثال کے طور پہ انٹرو دے رہے ہیں، ان کا نام لیا، میرا لیا، شاہ صاحب کا لیا، بھائی کا لیا، تو کتنے مہذب طریقے سے لے رہے ہیں. اب وہ جس کا نام آپ لے رہے ہیں غلطی کس طرح صحیح کریں، اور پھر عبدل جی میں اپنی بات مکمل کر لوں. عبدل کچھ لگا دیا آپ نے ساتھ. جس انٹرو میں آپ نے اتنی محبت سے نام لے کے تعارف کروایا، اب جب آپ کی عادت ہی یہی ہو جائے کہ آپ نے ہر وقت اسی عزت احترام سے ہر مسلمان کو پکارنا ہے، تو اگلے مسلمان کے دل میں آپ کا کتنا احترام پیدا ہوگا. یہی وہ ہماری تہذیب ہے جو رسول اللہ نے سکھلائی ہے، یہی ہمارا تمدن تھا جو صحابہ اکرام اہل بیت ذرا بتائیں کہ پھر کیا کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نام ایسے نہ رکھیں، بلائیں ایسے نہیں، کیونکہ یہ تو بہت نام ایسے. بالکل، بہت اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا. شریعت اسلامیہ میں کسی کا نام بگاڑ کر لینا حرام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول یہ آپ اس کا حق مار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاں اس کی باز پروس ہوگی. لہٰذا جب بھی اگر آپ کا کسی کو نام کا پتہ نہیں ہے، مثال کے تو ہمارے پنجاب کے اندر یا آپ کے کراچی میں بھی ہوگا، نام بہت بگاڑا جاتا ہے. کسی کا نام اقبال ہے، اسے بالا کے کہا جاتا ہے، کسی کا نام کچھ ہے، اسے کچھ کہا جاتا ہے. تو آپ پہلے اس کا نام اس سے پوچھیں. میں نے آپ سے سوال کیا کہ جی ساتھ میں محمد ہو، عبدل کر کے نام ہو، اور پھر اس کے ساتھ سختی سے آپ گھر میں مائیں بولتی ہیں نا کہ یہ کام نہیں کیا تو نام لے کے کہ بھئی اگر یہ نہیں کیا تو میں یہ کر دوں گی، تو وہ اچھا نہیں لگتا. وہ نام اسی کا ہے جہاں تک اس کی تربیت کا حصہ ہے، وہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے کہ اس کا نام محمد ہے یا اس کا نام احمد ہے یا اس کا نام فلاں ہے تو آپ اس کی تربیت کرتے ہوئے اس کے ساتھ رعایت کریں گے. اس کی تربیت بھی حل نکالنے کے لیے کوئی علامہ صاحب نک نیم رکھ دیا جائے، اور نک نیم بھی ایسا نہ ہو کہ جو خراب ہو تو یہ ڈانٹیں آپ، تو اس کا نک نیم اس نام سے ایسا کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور چیز مجھے علامہ صاحب، جیسے ناموں کا اثر ہوتا ہے اچھا، ویسے ناموں کا اثر، یعنی کہ ہم اکثر سنتے ہیں جیسے زینب نام رکھتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہت مصائب کا شکار رہی بی بی زینب، تو ان سے وہ، یا عباس نام رکھتے ہیں تو بہت ہی، یا اسد نام رکھتے ہیں جلال میں. تو یہ بھی ذرا اس پہلی بات تو دیکھیں ٹاپک بہت آسان سا ہے، یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے، بہت آسان سا ہے. ایک مفتی صاحب نے بات بیان کر دی، بہت واضح طور پہ بات ہو گئی کہ ایک اسکیچ شریعت نے ہمیں دے دیا ہے. دیکھیے جہاں تربیت کی بات ہے، تربیت کے حد تک جب اگر ماں یا باپ اگر سخت جملہ بھی کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی نیت، وہ جو نام پیغمبر اکرم سے منسوب ہے وہ نیت اس کی نہیں ہے. لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ سخت ایسے جملے یا خدا نخواستہ دشنام درازی یا گالم گلوچ تک، بہرحال یہ تو ویسے ہی نامناسب ہے. کوئی عام نام بھی ہو، فرحان عرفان بھی رکھا ہوا ہے تو بھی خیر جائز نہیں ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماحول اوور آل ایسا ہونا چاہیے. اچھا جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ مثلا بچے کا نام رکھا، مثلا عباس رکھا، تو مثلا کہہ رہے ہیں کہ جلالی بہت ہے، تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے، حضرت عباس نے تو اطاعت کی امام حسین علیہ السلام کی، وہ اطاعت میں ہر وقت رہے. حضرت زینب سلام اللہ کا نام خود رسول اللہ نے رکھا. تو مصائب آنا کوئی بری بات ہے یا اچھی بات ہے؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ کلما زیدہ فی ایمانہ ہی زیدہ فی بلائہ ہی، جب جب ایمان بڑھتا ہے جب جب مصیبتیں بڑھتی ہیں. تو اگر مصیبتیں آنا بری ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کتنے مصائب کا شکار رہے، حضرت یونس علیہ السلام، پیغمبر کو خود پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئی اتنی کسی نبی کو نہیں دی گئی. تو یہ ایک دیگر پہلو ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے نام نہ رکھنا، تو آپ کوئی ایسا نام رکھ دیں جو اس کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا آپ کو. میں علامہ صاحب کی قطع کلامی چاہوں گا آپ کی اجازت کے ساتھ. امام محمد، جو سوال آپ نے علامہ صاحب سے کیا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جتنے انبیاء پر جو تکلیفیں آئیں
جتنے صحابہ اکرام اہل بیت آل رسول پر جتنی تکلیفیں آئیں، اگر آپ ان کے اسماء گرامی اپنی اولاد پہ رکھتے ہیں تو ان پر وہ تکلیفیں نہیں آئیں گی، ان ناموں کی برکت سے ان تکلیفوں سے بچیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہترین گفتگو.